کسی کا بچہ موٹر سائیکل چور گروہ سے وابستہ ہو یا کار چوری کرنے لگے یا کسی ڈاکوؤں کے گروہ میں پڑا جائے اور ذرا اتفاق سے آباء و اجداد میں کوئی نیک آدمی ہو تو پورے محلے میں رو ہو جائے گی، اخبار میں نکل جائے گا فلاں کا بچہ، اسے آگ کر دیں گے۔ شریف لوگ ہوں گے تو یہ ہمارے ہے ہی نہیں، اخبار میں نکلوا دیں گے بھائی ہم نے اپنے سے آگ کر دیا ہے تاکہ ہم پر بدنما داغ نہ لگے، بدنامی نہ ہو۔ یہ بات ہے۔ یہی آدمی جو موٹر سائیکل چوری کو اس کو اتنا برا سمجھ رہا ہے، جہیز میں مطالبہ کر کے مال لے رہا ہے۔ مفتی عبدالرؤف صاحب سکری بر صغیر کے مشہور فقہاء میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں سے رہزنی کر کے موٹر سائیکل چھین لینا، لوٹ لینا یا کار لوٹ لینا یا کوئی اور سامان کا ڈاکہ ڈال لینا شریعت اسلامی کے قانون کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے جتنا مطالبہ کر کے جہیز میں سامان، کار، موٹر سائیکل یا کوئی اور سامان طلب کرنا۔ اور لکھا بغیر مطالبے کے بھی لینا جائز نہیں، اور یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ رواج اور ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اگر بچی جہیز نہیں لائے گی تو سسرال والوں میں اسے تانے تشنے سننا پڑے گا، خوشگوار زندگی گزار نہیں سکتی۔ یہ ہوگا۔ اور 10 وجوہات لکھی ہیں، دلائل قرآن سے، حدیث سے اور فقہاء کے اقوال سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے انہوں نے۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، میں شرعی ضابطے اور قانون کے اس ضابطوں کے مطابق میں نے یہ بات طے کی ہے، یہ لکھا ہے۔ لیکن موٹر سائیکل چوری کرے تو نمبر پلیٹ پر کر کے تو بیچے جا سکتا ہے، چھپا کر رکھیں گے یا کاٹ کر بیچیں گے۔ اور جہیز میں آ جائے کار تو پہلے امام صاحب کو حضرت مولانا مبارک صاحب آپ تشریف لائیے، بابرکت گاڑی آپ کی برکت سے شروع ہوگی، یہ کرتا ہے نمائش لگاتا ہے جہاز، حالانکہ وہ اتنی بری چیز، کیونکہ ہماری شریعت میں ہمارے رواج میں گناہ نہیں ہے صورت۔ اس لیے میرے بزرگوں عقل حلال کے سلسلے میں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے مسلمان کو، اس لیے کہ حلال سے اعمال میں نور، یہ جو ہماری پوری زندگی بے نور ہو رہی ہے اور ہر چیز میں جو ہے کسی چیز میں جان نہیں دکھائی دیتی، اس کی بنیادی وجہ یہ پیٹرول آخری درجے کے گندا ہے، اس کی وجہ سے سارا انجن بست ہو رہا ہے ہمارا۔